دیتے ہیں کہ جو ایف آئی اے کے لاہور پنجاب میں اسپیشلی آپریشن ہوا ہے، سندھ میں کراچی میں ہوا ہے سٹے بازوں کے خلاف، اس میں کیا فردر اپڈیٹس ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا فائنڈنگز ہیں۔ دوسرا، آج کچھ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی کوئی پریس ٹاک کی گئی۔ جہانگیر ترنگ صاحب کو بھی کچھ خدشات تھے کہ شاید ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر ملز والوں کا بھی تھا کہ ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا حکومتی سطح پہ۔ تو ان تمام چیزوں کا میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں اور وہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر بتاتے ہیں کہ اس میں ابھی تک کیا ہو چکا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، بیک گراؤنڈ کے طور پہ آپ جانتے ہیں جیسا کہ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ مئی 2020 میں آئی تھی، جس نے ہائی لائٹ کیا شوگر پرائس مینیپولیشن، فائنینشیل کارپوریٹ فراڈ، منی لانڈرنگ، پرائس ہائیک، یہ تمام چیزیں اس نے ہائی لائٹ کی۔ اس کی روشنی میں وفاقی حکومت کو جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تو وفاقی حکومت نے ایک 3 براڈ اسپیکٹرم کے اوپر ایکشن میٹرکس اپروو کیا۔ ایک تھا پینل ایکشن کا، کہ جہاں پہ کوئی جرم سرزد ہوا ہے اس کی باقاعدہ قانون کے تحت انویسٹیگیشن کر کے اس کے اوپر قانون کے تحت کارروائی کی جائے۔ دوسرا ایڈمنسٹریٹو ایکشنز تھے جو منسٹری آف انڈسٹریز کو تفویض کیے گئے، جس میں شوگر پرائس کنٹرول کرنے کے لیے اور پرائس فکسیشن کے لیے اقدامات جو کیے جانے ہیں ایڈمنسٹریٹیولی انٹر منسٹریل سطح پہ یا انٹر پروونشل سطح پہ، وہ تفویض کیے گئے انہیں۔ اور تیسرا اس کا پوائنٹ تھا جو لیجسلیٹو ریفارمز تھی، کہ قوانین میں جہاں کہیں سکم تھا اس کے اوپر کام کیا جائے، تاکہ اوور آل یہ جو پوری انڈسٹری ہے، اور یہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کی قیمت آل آف سڈن بڑھ جاتی ہے، ان کنٹرولڈ ہے، اور یہ صرف ایک بیسک کموڈٹی ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا ہی مسئلہ یہ ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے، کل مجھے کسی نے 1971 کا الف نون کا ایک سکٹ بھی بھیجا، جس کے اندر اس وقت بھی چینی کی قیمت کا مسئلہ تھا، ایوب صاحب کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ تھا۔ تو یہ بڑا پرانا کرونک مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کی جڑ کے اوپر کمیشن کی جو رپورٹ تھی وہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتی ہے کہ اصل وجوہات کیا ہے اور وہ کون سے پلیئر ہیں جن کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال اب ذرا مئی 2020 سے لے کے آج ہم مارچ 2021 میں بیٹھے ہیں، اس تک کا سفر جو تھا وہ کوئی آسان سفر نہیں ہے۔ ایک تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو احتساب کا کام ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، موسٹ ان تھینکفل جاب ہے، اس میں آپ دوست نہیں بنا سکتے، آپ کو لوگوں کو آپ سے شکایت ہی ہونی ہے۔ بہرحال اس کا جج تو کہیں عدالتوں میں ہی ہوگا، عام رائے میں اتنا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہ سخت کام کرنے کی ذمہ داری چونکہ میری ہے، تو اس لیے میں اس کو جاری رکھ رہا ہوں۔ کابینہ نے جو ایکشن میٹرکس اپروو کیا سب سے پہلے مئی میں، اس کے بعد پہلا چیلنج آ گیا اس کے اوپر کہ وہ ایکشن میٹرکس کو ہی چیلنج کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں، تینوں جگہ پہ اس کو چیلنج کیا گیا۔ تینوں جگہ پہ حکومت نے اس کا بھرپور دفاع کیا، اور تینوں فورمز کے اوپر یہ قرار پایا کہ یہ ایز پر لا ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آیا کہ یہ ایکشن میٹرکس کے اوپر پورا کارروائی ایز پر لا، تمام ادارے جن کو تفویض کی گئی ہے وہ کرنے کے لیے بالکل آزاد ہیں، اور شوگر کمیشن کی رپورٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قانون کے برخلاف ہے یا کسی کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ جو ایکشن میٹرکس میں پینل ایکشن میں جو چیزیں لکھی گئی تھی، صرف آپ کی یادداشت کے لیے میں دہراتا چلوں کیونکہ یہ کانٹیکسٹ بڑا لازمی ہے۔ اس میں نیب کو سبسڈی سے متعلقہ چیزیں بھیجی گئی وفاقی کابینہ کی طرف سے، کہ جو پچھلے 5 سالوں میں جو کمیشن کی فائنڈنگز ہیں اس میں جو سبسڈی کی مد میں اگر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے تو اس کی کارروائی کریں اور اپنے قانون کے مطابق اس پہ ایکشن لیں۔ دوسرا، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا، یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میں 13 سال سے ایک اور معاملہ جو پہلے ان کی ایک رپورٹ آئی تھی اس کو لے کے اسٹے آرڈرز چل رہے تھے، وہ بھی ان پچھلے 8 ماہ میں ختم کروائے گئے۔ اور پھر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی نئی فائنڈنگز کے ساتھ ایک رپورٹ جاری کی اور اب جرمانے بھی عائد کر رہی ہے ان کمپنیز کے اوپر، ان ملوز کے اوپر جو اس کسی بھی بے ضابطگی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ایف بی آر کو تفویض کیا گیا کہ 5 سالہ پچھلا ان کا آڈٹ کیا جائے، اور جو فائنڈنگز آئی ہیں شوگر کمیشن کی اس مد میں پھر دیکھا جائے کہ کیا ٹیکس چوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔
جس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اب تک ایف بی آر 400 ارب سے زائد کی لائبلٹیز امپوز کر چکی ہے، اور تقریباً جو 200 سے 300 ارب تک کی فردر لائبلٹی کے جو ایکشنز ہیں ان پہ اس وقت انجنکشنز ہیں، اسٹیز ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد خارج ہوں گے اور اس کے اوپر بھی کارروائی ہوگی. یعنی کہ جو اس فائنڈنگ کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی اس سے واضح ہوا کہ 5 سال میں اتنا ٹیکس کی مد میں انڈر دا بکس کام کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ لائبلٹیز امپوز کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اسی کی وجہ سے اس سال جو ٹیکس کی مد میں کلیکشن ہوئی وہ پچھلے سال سے 100% سے زائد تھی جو ایف بی آر نے کی، ان لائٹ آف کہ وہ جو پریکٹسز آئیڈینٹیفائی ہوئی کہ کس طرح سے انڈر دا بک سیلز وغیرہ کی جاتی ہیں، ان کو جب روکا گیا تو آپ کی ریونیو جنریشن جو ہے ٹیکس کی شوگر انڈسٹری سے وہ بڑھ گئی. ایک معاملہ صوبوں کو اینٹی کرپشن کو سونپا گیا جو کین کی سیل پرچیز سے متعلقہ تھا. اس مد میں جتنی کارروائی ہوئی ابھی تک کے پچھلوں سالوں کے بقایا واجبات سارے کسانوں کو ادا ہو چکے ہیں، جو کبھی ماضی میں نہیں ہوا کہ ایک ساتھ ادا ہو جائیں. اس سال کی ادائیگیاں بھی ابھی چل رہی ہیں، کچھ ملوں نے اس پہ بھی اسٹے لیا ہوا ہے لیکن اس کو بھی ایکٹیولی پرسو کیا جا رہا ہے. آخری چیز تھی ایف آئی اے، جو اس وقت وجہ کافی ڈسکشن میں آ رہی ہے. ایف آئی اے کو 2 ایشوز بھیجے گئے. ایک ایشو بھیجا گیا فیک ایکسپورٹس ٹو افغانستان بائی ملز، کہ سبسڈی لے کے افغانستان کو جو سیل کی گئی تھی، اگر آپ یاد کریں تو کمیشن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ٹرک جو صرف 20 ٹن مال کیری کر سکتا ہے اس پہ 90 ٹن 100 ٹن کی بلٹیاں کٹی ہوئی تھی. تو اس مد میں افغانستان سے سارا ڈیٹا لے کے اس کو کراس ریفرنس کر کے مل وائز یہ پتہ کرانا تھا کہ کس نے اس مد میں، کیونکہ وہ بیک ٹو بیک آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے. وہ ایف وائی اے کے اسلام آباد زون کو دیا گیا. دوسرا اس کا حصہ جو تھا فائنینشیل فراڈ اور منی لانڈرنگ کا، کمیشن کی رپورٹ میں چونکہ 9 ٹوٹل اس میں بڑے گروپس جو تھے یا ملز جو تھی ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ ان کا آپ نے آڈٹ کرنا ہے. اس کے نتیجے میں کچھ ملوں کا فائنینشیل فراڈ، کارپوریٹ فراڈ اور منی لانڈرنگ انڈیکیٹ ہوا تھا. تو اس کے اوپر چونکہ وہ آفینس تب ہی بنے گا جب کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی، تو وہ معاملہ ایف آئی اے لاہور زون کو تفویض کر دیا گیا. جب یہ معاملہ لاہور کو تفویض ہوا وہ اگست 2020 تھا. جیسے یہ معاملہ تفویض ہوا تو 2 گروپس نے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس میں سے جے ڈی ڈبلیو اور ال عربیہ، یعنی کہ سلمان شہباز صاحب کی جو گروپ ہے اور جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے، اس نے اس اقدام کو چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ نے امیڈیٹلی ٹیمپریری انجنکشن، تو آپ جیسی عدالت جاتے ہیں آپ کو ملتا ہے کہ جب تک کیس سنا نہیں جاتا کوئی کارروائی نہ کی جائے، تو وہ ایف آئی اے کی کارروائی روک دی گئی. نومبر میں ڈویژن بینچ لاہور کا، آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا ڈیسیژن آیا، اور اس ڈیسیژن کے مطابق انہوں نے یہ ڈیسیژن ہے اس کا، ایک میں اس کی لائن پڑھ دیتا ہوں. وی ہولڈ دیٹ ایف آئی اے، اچھا اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کیونکہ یہ آج بھی بار بار دہرایا گیا کہ ایف آئی اے از ایکٹنگ آؤٹ سائڈ جورسڈکشن. یہ کہا گیا کہ ایف آئی اے اپنے قانونی دائرہ کار سے باہر تجاوز کر کے ایکشن لے رہی ہے. لیکن یہ چیز پہلے لاہور ہائی کورٹ میں یہ دونوں جو گروپس تھے اس کو چیلنج کر چکے تھے، اور لاہور ہائی کورٹ نے، یہ ڈویژن بینچ تھا، ان کا یہ فیصلہ ہے نومبر 2020 کا، جس میں انہوں نے کہا وی ہولڈ دیٹ ایف آئی اے ہیز lawfully and competently taken cognizance of the matters and to this extent petitions are dismissed. کہ ایف آئی اے جو ہے وہ اپنے قانون اور دائرہ کار کے مطابق کمپیٹنٹ ہے کارپوریٹ فراڈ، منی لانڈرنگ اور اس طرح کے تمام کارروائیاں کرنے کا. بلکہ حکومت نے یہ کیا تھا کہ اس میں ایف آئی اے کے ساتھ ایس سی سی پی کو بھی کہا تھا کہ یہ مل کے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرے. لیکن اس کیس میں انہوں نے کہا کہ ایس سی سی پی کی ضرورت نہیں ہے، ایف آئی اے انڈیپینڈنٹلی اس میں انویسٹیگیشن کر سکتا ہے اور اس کی جورسڈکشن ہے. تو جس کے بعد سے اب ایف آئی اے انڈیپینڈنٹلی یہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے. جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو ایف آئی اے نے ایک انکوائری رجسٹر کی. ایف آئی اے کا جو پروسیس ہوتا ہے نیب کے برعکس ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ پروسیس ہے کہ یہ پہلے ایک انکوائری آتھرائز کرتے ہیں، اس کو انکوائری کو رجسٹر کرتے ہیں، امیڈیٹلی گرفتاری بھی نہیں ہوتی ہے، اور انکوائری کے بعد اگر پرائما فیسی کہ بیسک اگر کیس کے فیکٹس ہوں تو پھر یہ اس کی انکوائری کی بیس کے اوپر ایف آئی آر رجسٹر کی جاتی ہے. تو پہلی سٹیج کے اوپر 134/2020
انکوائری رجسٹر ہوئی لاہور میں، جس کے مطابق جو انکوائری جب کی گئی تو جب پرائما فیسی کیس اسٹیبلش ہو گیا فائنینشیل کرائم اور منی لانڈرنگ کا، تو اس کی مد میں کچھ فردر ایف آئی آرز کی گئی۔ اس انکوائری کی کارروائی میں پہلی ایف آئی آر ہے 39/2020، یہ رمضان شوگر مل اور العربیہ وغیرہ کے معاملات کے اوپر تھی۔ اس میں 25 ارب سے زائد منی لانڈرنگ کا چارج ہے، پروون نہیں ہے، چارج ہے کہ یہ 25 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے فیک بے نامی اکاؤنٹس کے تھرو، اور پھر بعد میں پیسہ کیش کی صورت میں نکال لیا گیا ہے۔ اس میں شہباز شریف اور ان کے بیٹے اور یہ لوگ نامزد تھے۔ اس میں بھی انکوائری انویسٹیگیشن کا پروسیس جاری ہے۔ سلمان شہباز ملک میں نہیں ہے، اس کو پروکلیمڈ افینڈر قرار دلوایا جا چکا ہے، ابھی وہ ریڈ نوٹسز اور وہ دوسرا سلسلہ جاری ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کوٹ لکھپت میں کورٹ سے آرڈر لے کے انویسٹیگیٹ کیا جا چکا ہے، ابھی ان کے جو فردر فائنینشیل میٹرز ان کو پروو کیا جا رہا ہے۔ دوسری ایف آئی آر اس میں ہوئی 51/2020، یہ جے ڈی ڈبلیو گروپ کے اوپر ہوئی، جس میں جے کے فارمنگ سے متعلقہ منی لانڈرنگ 4.35 ارب روپے کا چارج ہے، انویسٹیگیشن ہے، ایف آئی آر ہے۔ اس کے اوپر جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی تو وہ عدالت میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر چلان داخل کرے گا، جس کے مطابق جو بھی اس کی انویسٹیگیشن کی فائنل فائنڈنگز ہوں گی کہ جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ دے گا۔ تو اس وقت یہ انویسٹیگیشن ہے ایک۔ دوسری اس کی مد میں جو انویسٹیگیشن داخل کی گئی وہ جے ڈی ڈبلیو کی فاروقی پلپ ملز سے متعلقہ تھی، جس کے اندر الزام تھا 3.14 ارب کی منی لانڈرنگ کا اور لیئرنگ کا۔ اور تیسری ایف آئی آر جو داخل کی گئی وہ بھی جے ڈی ڈبلیو کے اکاؤنٹ سے متعلقہ تھی، جس میں کچھ فیک اکاؤنٹس اور چیزوں کا ذکر ہے، اور وہ 2.2 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور کارپوریٹ فراڈ کا بھی اس میں ایلیگیشن ہے۔ یہ 3 ایف آئی آرز داخل ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ میں صرف یہ پاز لے کے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، کسی کی یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے۔ شوگر انکوائری کمیشن کی فائنڈنگز میں جو چیزیں آئی، وفاقی کابینہ نے اس کے اوپر کچھ احکامات جاری کیے، وہ احکامات مختلف کورٹس میں چیلنج بھی کیے گئے، ان کی لیگیلٹیز کو دیکھا گیا، کورٹس نے کہا کہ یہ بالکل احکامات درست ہیں، قانون کے مطابق ہیں اور اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے مطابق جن اداروں کو وہ کارروائی بھیجی گئی، ان تمام نے اپنے ایکشنز ڈیو ڈیلیجنس اور ڈیو پروسیس فالو کر کے کی، اور وہ ہو گیا۔ اب اس میں چاہے وہ مل کسی ہمارے اپنے حکومت کے شخص کی ہو یا کسی اپوزیشن کے شخص کی ہو یا کسی عام آدمی کی ہو، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ نہ ہی قانون کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور نہ ہی کسی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، نہ ہی کر سکتا ہے، کم از کم اس گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ جو یہ تمام جو کارروائیاں ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو تسلسل سے ہم نے دیکھی اور جس میں آج بڑی احترام کے ساتھ بھی اور بڑے معذرت کے ساتھ بھی شوگر ملز والوں کی طرف سے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی گئی کہ جی ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا حکومتی سطح پہ۔ اب اس میں یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب یہ کارروائیاں شروع ہوئی تھی تو بہت زیادہ ان سے بات چیت کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ اس بات چیت کے نتیجے میں کچھ عرصہ تو چینی کی قیمت کم ہوئی، لیکن بڑی حیرت کی بات تھی کہ اس وقت ابھی کرشنگ سیزن شروع نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی کرشنگ سیزن شروع ہوا 1-2 ماہ کے بعد آپ نے خود دیکھا کہ پھر چینی کی قیمت میں وہی ٹرینڈ آ گیا بڑھاؤ کا۔ اب جب ایک پروڈکٹ بن رہا ہے اور اس وقت اس پروڈکٹ کی اویلیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے، تو اور جب پروڈکٹ بنتا ہے تو اس کی ایک کاسٹ ویلیو ہوتی ہے، اس ویلیو کے اوپر کچھ ایک ٹیکسیشن ہے اور کچھ اس کے اوپر پروفٹ ریشو ہے، اور وہ ڈٹرمن کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے، کیونکہ جب انہی ملوں نے سبسڈی لینی ہوتی ہے باہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے تو بڑے ہی دوڑ بھاگ کر کے سفارشیں کرا کے ایکس مل پرائس مقرر کر لیتے ہیں۔ لیکن الف نون کے 1971 کے واقعے سے لے کے اور ایوب خان کے 1960 سے لے کے آج تک ہماری کسی حکومت نے بھی ایکس مل پرائس مقرر نہیں کی۔ بیسک کموڈٹی ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ کا سب آپ کو معلوم ہے، گنا کتنے کا مل رہا ہے،
خرچہ کتنا ہو رہا ہے، ریکوری ریشو گنے سے کتنی ہے، پرائس آپ مقرر کر سکتے ہیں اگر نیت ہو تو. ایکس مل پرائس مقرر کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں. لیکن چونکہ کبھی ایکس مل پرائس مقرر نہیں کی گئی، اس لیے شوگر بننے کے بعد 3 سے 4 ماہ کرشنگ ہوتی ہے، باقی 8 ماہ چینی کی قیمت وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ چینی آپ کو 50 روپے میں بیچیں یا 100 روپے میں بیچیں یا 120 یا 140 میں بیچیں. اب اسی ٹرینڈز کو لے کے جب یہ انویسٹیگیشنز چل رہی تھی شوگر سے متعلقہ، تو حکومت کے پاس یہ رپورٹس آئی کہ رمضان میں جا کے چینی کی قیمتوں میں اور زیادہ اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ جو ایک پروفٹنگ مافیا ہے، سٹہ باز ہیں، انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ جی یہ تو بڑا ہمارا سیزن آ رہا ہے، کیونکہ رمضان میں تو چینی کی کھپت بھی زیادہ ہوتی ہے، آپ آرڈنری کسٹمر، تو اس وقت اس کی قیمت میں فردر 20 سے 30 روپے کے اضافے کیے جا رہے تھے. تو اس کے اوپر بیسڈ ایف آئی اے نے لاہور میں ان سٹے بازوں کے خلاف اور کراچی ایف آئی اے نے ایکشن کیا کوآرڈینیشن میں وفاقی حکومت کے ساتھ اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ، اور لیپ ٹاپس، موبائل فونز، کمپیوٹرز، یہ نارمل ہینڈ ریٹن لیجرز وہ برآمد کیے، اور ان کے میں سے جو شواہد سامنے آئے وہ واضح ہو گیا کہ یہ بالکل جو ہمارے پاس رپورٹ تھی وہ درست تھی. اور ان واٹس ایپ 16 میجر واٹس ایپ گروپ ہیں جو پورے ملک میں چینی کی قیمت کا تعین کرتے ہیں، اور وہ چلاتے ہیں، وہ مقرر کرتے ہیں کہ چینی وہ لوگ نہیں ہیں جو چینی بنا رہے ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو گنا اگا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زبانی. اب تو کوئی قانون بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ جب یہ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ آ گئی تھی اس کے بعد تو یہ قانون بن گیا تھا کہ آپ 15 روز سے زائد فارورڈ سیل نہیں کر سکتے. وہ 15 روز پہ کیپ ہو گئی تھی، لیکن اس کا توڑ ہمارے شہزادوں نے یہ نکالا کہ وہ واٹس ایپ گروپس کے اوپر زبانی کلامی ملوں کا سٹاک بیچ رہے تھے. سٹاک مل میں پڑا ہوا ہے پاکستان میں، بائی دا وے جتنے گوڈاؤنز ہیں، بڑے گودام صرف ملوں کے اندر ہیں، کیونکہ ملیں کافی بڑی ہیں، ادھر ہی پڑا ہوا ہے اسٹوریج. اور ان کے ساتھ ملی بھگت سے کہ چینی آج باقاعدہ اگر آپ واٹس ایپ گروپس کا دیکھیں، میرے پاس ان کی وہ تمام پہلے بھی میڈیا کے پاس آلریڈی موجود ہیں پچھلے ہفتے سے، کہ واٹس ایپ کی جی چس آ گئی، اتنا ریٹ لے جانا ہے، اتنا ریٹ کرنا ہے. اب وہ ایک آدمی جو کوئی رجسٹرڈ بروکر نہیں ہے، وہ سپلائر بھی نہیں ہے، اس کے نام کی کوئی کسی کی کمپنی رجسٹر بھی ہوگی لیکن کسی کی نہیں ہے، بکس کے اوپر وہ کوئی سیل پرچیز نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ دام نکالتا ہے. وہ آج 1 اگر اپریل ہے تو آج 9200 روپے کی اگر 100 کلو کی بوری ہے تو وہ آج آپ کو ریٹ دے گا جی کہ 30 اپریل کو 9600 روپے کی بوری ہوگی، اور پھر اسی پہ ٹریڈ ہوگی، اور پھر مل بھی اس کو بوری دے گی کیونکہ وہ 30 دن پہلے اس کی چیز کو آنر کر رہی ہے. اور اب جو ہمارے پاس جو انویسٹیگیشن میں چیزیں آ رہی ہیں کہ اس سٹے بازی میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان مل والوں کو بھی پیسہ دیا جاتا ہے. یہ انہوں نے باقاعدہ اپنے بیانات میں، اپنے کنفیشن میں، اپنے لیجر سے دکھایا ہے کہ میں اگر جو چینی کی بوری بیچ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے مل والا بھی کوئی اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ آج مارکیٹ میں جب میری چینی اٹھائی جا رہی ہے تو اس کی مارکیٹ میں کیا قیمت ہے. تو اگر اس نے سیزن کے شروع میں 80 روپے کلو رکھی ہوئی تھی تو آج اس کو پتہ ہے کہ وہ چینی مارکیٹ میں 120 یا 130 کی اگر ہے تو وہ بھی آپ کو 80 کے حساب سے نہیں دے گا، وہ بھی آپ کو اسی حساب سے چینی دے گا. یعنی کہ وہ جو سٹے والا پرائس اسکیلیشن کر رہا ہے اس کا بینیفٹ وہ بھی مل والا بھی اٹھا رہا ہے. اور پھر یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں فیک اور بے نامی اکاؤنٹس، ان اکاؤنٹس میں پیسے جمع کرائے جاتے ہیں اور وہ پورے ثبوت کے ساتھ ہمارے پاس آ چکے ہیں. اس کارروائی کے نتیجے میں لاہور زون نے 10 ایف آئی آرز رجسٹر کی ہیں. ان 10 ایف آئی آرز میں جو میجر ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں، 464 پرسنل اکاؤنٹس ہیں 40 بڑے سٹا پلیئرز کے. اس میں تقریباً 106 ارب روپے کا ٹرن اوور ہے اس سیزن کا، جس میں ابھی بھی بیلنس 320 ملین کا یعنی کہ کوئی 32 کروڑ کا تھا. وہ یہ اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہی کے لیجر سے 392 فیک بے نامی تھرڈ پارٹی اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں.
جو انڈیویجول کے اکاؤنٹس ہیں، اور اس میں ٹرن اوور جو ہے وہ 667 ارب روپے کا ہے۔ کتنے اکاؤنٹ ہیں؟ یہ 392 بے نامی اور فیک اکاؤنٹس ہیں، تھرڈ پارٹی اکاؤنٹس ہیں، ان کو بھی فریز نہیں کیا گیا۔ یہ 667 ارب روپے کی ٹرن اوور ہے، لیکن تمام بینکس کو اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ ڈیٹا دے دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ FBR کو بھی یہ ڈیٹا دے دیا گیا ہے کہ جو نو یور کسٹمر CDD پروٹوکولز اور FIA ایکٹ کے تحت جو کارروائی کرنی ہے وہ یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اس کے اوپر کارروائی کریں۔ پرائمریلی ہر بینک کی رسپانسبلٹی ہے ٹو نو یور کسٹمر انڈر منی لانڈرنگ رجیم، اور جو FATF کی بھی ہم سے ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اگر ایک شخص کا میری برانچ کے اندر اکاؤنٹ ہے اور وہ ایک عام آدمی ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کا ٹرن اوور ہو رہا ہے، تو یہ رسپانسبلٹی ہے اس برانچ کی، اور اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو دیکھتا ہے ان چیزوں کو، ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ اس کو جانیں کہ یہ کس کا اکاؤنٹ ہے وہ بندہ۔ تو جو بھی شوگر، برانچ والے کو پتہ ہوتا ہے جو بندہ شوگر کے کاروبار سے منسلک ہے اس کا ڈیٹا بھی ان سے مانگا گیا ہے۔ اب یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ جی اس چیزوں کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا، اور حکومت یہ کوئی اس شوق میں یہ سارا کام نہیں کر رہی کہ حکومت کو شوق ہے کہ جی کوئی بندے اگر سٹے بازی کر رہے ہیں یا پروفیٹیرنگ کر رہے ہیں تو ہم ان کو پکڑ کے چوکوں میں لٹکانا شروع کر دیں۔ نہیں، حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ پروفیٹیرنگ نہ ہو سکے جو عوام کی جیب سے پیسہ جاتا ہے، بیکاز اینڈ آف دا ڈے وہ آپ اور میں لوگ ہیں جس نے چینی چاہے 100 روپے کی خریدنی ہے یا 150 کی خریدنی ہے یا 200 کی خریدنی ہے، وہ پیسہ تو ہماری جیب سے جا رہا ہے، اور جہاں جا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے جو فائنل ایکٹ کیے گئے ہیں، ایک تو پنجاب میں ایک قانون جاری کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے ہی پچھلے ہفتے، پنجاب پریونشن آف اسپیکولیشن ان اسینشیل کموڈیٹیز آرڈیننس 2021۔ اس کے تحت چینی، آٹا، ویجیٹیبل گھی، کوکنگ آئل، ایڈیبل آئل اور چاول، ان کو یہ جو بیسک کموڈیٹیز ہیں ان کے اندر اسپیکولیشن کرنا، سٹے بازی کرنا، مائنس دیکھیے ابھی جو باقی لوگ ہیں اس نے منی لانڈرنگ بھی کی ہے، فیک اکاؤنٹس بھی کھولے ہیں، 420 بھی کی ہے، لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ بھی ایک آفینس قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ پرائس اسپیکولیشن کریں گے، اگر آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہوں گے تو یہ ایک آفینس ہے۔ دوسری جو اہم چیز کی گئی ہے کہ پنجاب میں سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جو سپلائی آف شوگر ہے، وہ جو پوری سپلائی چین ہے اس کی مینجمنٹ کسی ایک محکمے کے پاس نہیں تھی۔ ایک حصہ کین کمشنر کے پاس ہے، ایک انڈسٹریز کے پاس ہے، ایک فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، کچھ حصے کسی کے پاس پتہ ہی نہیں ہے۔ وفاق میں شوگر ایڈوائزری بورڈ بیٹھا ہوا ہے، آپ کی جو انڈسٹریز منسٹری ہے اس کے اندر بھی ایک گروہ بنا، تو یہ کوئی ایک ضروری تھا کہ یہ پوری جو مینجمنٹ ہے سپلائی اس کی جائے۔ اس کے لیے اور قانون موجود تھا، لیکن اس قانون کو عملی جامہ آج تک نہیں بنایا گیا۔ قانون آلریڈی پہلے سے موجود تھا، پنجاب فوڈ اسٹاک کنٹرولز ایکٹ 1958، جو یہ کہتا ہے کہ جو بیسک کموڈیٹیز ہیں ان کی تمام سپلائی چین مینیج کرنا حکومت کا کام ہے، لیکن ضروری تھا کہ وہ کسی کے ذمہ لگایا جائے اور اس کے TORs طے کیے جائیں۔ تو اس قانون کے تحت پنجاب کی گورنمنٹ نے پنجاب شوگر سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر نکالا ہے 25 مارچ کو، جس کے تحت کین کمشنر اور اس کا پورا ڈپارٹمنٹ اینڈ دا ڈپٹی کلیکٹرز، ڈپٹی کمشنرز رسپانسبل ہیں شوگر کی سپلائی چین مینجمنٹ کے، کہ گنے کی فروخت شوگر ملوں سے لے کے آپ کی چائے دانی میں چینی تک ایک آفس کو رسپانسبل کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے بھی جو بڑا اہم میں کام سمجھتا ہوں جو وفاق نے اور پنجاب کی حکومت نے کیا ہے وہ ہے ایکس مل پرائس فکسیشن۔ یہ وہ ہے جو مین مدعا تھا جس کی وجہ سے حکومتی مشینری بے بس تھی کہ کس قیمت پہ چینی بیچوا سکیں۔ وہ ایکس مل پرائس پہلے وفاق نے پیرامیٹرز دیے کہ یہ پیرامیٹرز ہیں، اس کے تحت چینی کی قیمت ایکس مل پرائس مقرر کی جاتی ہے، اور پھر صوبے نے اس کی نوٹیفیکیشن کل کر دی ہے، 80 روپے کی ایکس مل پرائس مقرر کی گئی ہے، جو بازار میں شاید انہوں نے 85 روپے کا کہا ہے۔ اب وہ پرائس جو ہے جو فکس ہو چکی ہے اس کے اوپر ان قوانین کی روشنی میں اس کا اطلاق ہو سکے گا، اور رسپانسبلٹی ہوگی جو بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں شوگر کا،
ان کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو گئی ہے. وہ مڈل مین، وہ سٹے باز جو ہم سب کے لیے شرمندگی کا بھی باعث تھا، جو چوری بھی کر رہا تھا، جو میں سمجھتا ہوں ناجائز منافع بہت زیادہ کما رہا تھا، اس کو آپ نے بیچ میں سے ختم کر دیا ہے. چینی کا کاروبار ہے، یہ ایکس ملک پرائس ہے، سوٹ کرتا ہے تو کریں ورنہ کوئی اور کاروبار کر لیں، کیونکہ اس سے زیادہ قیمت پہ چینی تو آپ کو پاکستان سے باہر سے مل جائے گی. تو پھر اگر یہ اتنا ہی گھاٹے کا سودا ہے تو کیوں بھائی ہم اس میں اپنا سر کھپا رہے ہیں؟ آپ کوئی اور کام کر لیں، کوئی جہاز اڑا لیں یا کوئی اور کوئی کاروبار کر لیں، ٹی وی چینل کھول لیں، یہ بھی بہت زیادہ ہیں. تو کوئی ایسا آپ کام کر سکتے ہیں جو بہتر ہوگا. تو اس میں یہ چینی کی حد تک میں 2-3 چیزیں اور آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ونس اگین، نہ ہی اس کا کوئی ٹارگٹ ہے، نہ ہی اس میں کوئی ہولی کاؤ ہے. سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہو رہا ہے. یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے جب آپ کو کسی اپنے کا احتساب کرنا ہو. یہ سب سے تکلیف دہ کام ہوتا ہے، میرے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہے. لیکن ہم کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے، تحقیقاتی ادارے کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. سب سے سوال ہونا چاہیے، سب جواب دیں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر کل اس تفتیش کے نتیجے میں یہ ثابت ہو جائے کہ جی یہ غلط بات تھی، یہ درست نہیں تھا اور یہ غلط الزام تھا، تو میں سب سے زیادہ خوش ہوں گا. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ جی ہمارے ایسے لوگ نہیں تھے، وہ کسی غلط کام میں نہیں تھے. لیکن جو بھی ہوگا وہ اس ادارے نے کرنا ہے، تو اس لیے کسی کے خلاف کوئی وہ چیز نہیں ہو رہی. ایک چیز اور تھی آج، وہ چونکہ وہ میں پریس کانفرنس کے لیے آیا تھا تو بلاول صاحب کے کچھ فرمودات جو تھے وہ سندھ سے فرما رہے تھے، شاید پتہ نہیں اکھاڑا میں تھے یا لاڑکانہ میں تھے، پتہ نہیں کہاں تھے. تو جیکب آباد میں تھے، خیرپور میں تھے اور وہاں سے وہ کشمیر آزاد کرانے کے لیے بڑی سخت کوششیں کر رہے تھے. اور کافی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں جی کہ حکومت کیا کر رہی ہے، اور وہ اسٹیٹ بینک والا آرڈیننس بھی ہے اس کو بھی چیلنج کریں گے. اور جو کشمیر کے اوپر باتیں ہوئی ہیں کہ جی آپ ایکسپورٹ کا کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں. تو میرا تو ان کو صرف بڑا سمپل سا مشورہ ہے بلاول صاحب کو کہ آپ تو فی الحال تو جو سر دست آپ کو شو کاز نوٹس ملا ہے فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، اس کی تیاری کریں، اس کا بھی آپ نے ان کو جواب دینا ہے. آپ کہاں اتنے بڑے بڑے دنیا کے مسائل حل کرنے چل نکلے ہیں؟ آپ ادھر لوکل پہ بھی فی الحال تو اس کے جواب دیں. 12-13 پارٹیاں آپ اکٹھی چل نہیں سکی اور آپ اس چیزوں پہ آ گئے ہیں. جہاں تک جو فیصلہ سازی کا عمل ہے، فیصلہ سازی کے لیے مختلف فورمز ہیں، میکینزم ہیں، اور الٹیمیٹ فیصلہ جو وفاقی حکومت کا وہ کابینہ میں ہوتا ہے. اور کابینہ میں، اور اس کے پیچھے یہ جو ایک فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا مصطفیٰ امپیکس کیس کے بعد، جس میں جو حکومت کی تشریح جو کر دی گئی وہ کابینہ تھی. اور کابینہ جو ہے وہ کلیکٹیو وزڈم ہے، اس کے اندر ہر طرح کی رائے آتی ہے. اور چونکہ میں خود ان اجلاس میں زیادہ تر شرکت کرتا ہوں تو عمران خان صاحب جو کپتان ہیں اس ٹیم کے، وہ تمام لوگوں کی رائے لیتے ہیں. اور مجھے نہیں آج تک ایک روز نظر آیا کابینہ کا کہ سب کی رائے کسی ایک چیز پہ متفق ہو. ہر کسی کی رائے مختلف ہوتی ہے، ہر فیصلے کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. وہ کابینہ میں بڑے تفصیل سے ڈسکس ہوتے ہیں اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. چینی کی بھارت سے برآمد کا جو پروپوزل تھا، اچھا درآمد، اللہ کرے ہم برآمد بھی کر سکیں، یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو بھجوا بھی سکیں ان کو، اس میں تو ہمارا فائدہ ہے. لیکن جب اس کی امپورٹ کا فیصلہ کیا جانا تھا تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہی تھا. ایک تو اصولی پوائنٹ تھا اور آپ کی فارن پالیسی کا پوائنٹ تھا، فارن آفس کا ویو تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. تو ان چیزوں کے اوپر بڑا کیٹیگوریکلی فیصلہ ہوا گیا. اور وہ فیصلہ ادھر ہی بیٹھ کے آئی تھنک فواد چودھری صاحب نے آپ تک کنوے کیا وفاقی کابینہ کا، نہیں فواد نے بریفنگ کی تھی کابینہ کی. اور کیبنٹ میں اس دن میں نے آن لائن لاہور سے شرکت کی تھی تو وہ پرائم منسٹر صاحب نے انسٹرکشن کی تھی فواد کو کہ یہ آپ نے جا کے کیٹیگوریکلی کنوے کرنا ہے کہ جی کشمیر کے ایشو کے اوپر جب تک آپ اس سٹیٹس سے واپس نہیں جاتے ہم بھارت کے ساتھ کوئی کاروبار اس قسم کا نہیں کر سکتے. تو وہ بڑا سمپل تھا. بلاول بھٹو صاحب، ویسے ان سے میرا تو یہی ذاتی رائے ہے کہ اسپیل چیک کیا کریں لازمی، جو بھی آپ کو شہری آنٹی دیتی ہیں تقریر کرنے کے لیے، تھوڑا سا اپنا بھی دماغ استعمال کر لیا کریں.
تو بہت شکریہ جی. اب آپ کے کوئی جو سوال ہیں. سر لاہور کی ٹیم میں بھی ٹیپ ہو رہے ہیں جن میں ایڈیشنل ڈی جی ملک صاحب، اس کے بعد رضوان اور جو کامران صاحب ہیں. اسی طرح آپ کی لائف کو بھی تھریٹ ہے. تو ایک تو میرا یہ سوال ہے، اس پہ بھی آپ کچھ کاؤنٹر کر رہے ہیں. نمبر 2، جیسے یہ شوگر مافیا ہے، اسی طرح ایک کاغذ مافیا بھی ہے. جب ڈالر لاسٹ 1 منتھ سے 20 روپیز نیچے آیا تو جو کاغذ مافیا ہے وہ بھی ریٹس کو اسی طرح اوپر لے کے جا رہا ہے جیسے شوگر مافیا لے کے. کیا اس پہ بھی کوئی آپ انویسٹیگیشن کریں گے؟ اور آپ گورنمنٹ آپ کو کیا تحفظ فراہم کر رہی ہے کہ آپ کی لائف کو، اپنی 3 افراد کی لائف کو کیسے بچایا جائے؟ کیونکہ یہ ایڈیشنل ڈی جی کو اپنے دفتر سے باہر بھی نہیں جا سکتے. دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے، جو سب سے بڑی حفاظت ہے وہ تو صحیح راستے پہ چلنا ہے، اور ایک اللہ کی طرف سے آپ کو ہوتی ہے. باقی یہ چیزیں جو ہیں، آپ کو 10 گارڈز بھی دے دیے جائیں پھر بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ تمام چیزوں سے ہم لوگ بڑے اللہ توکل والے لوگ ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ٹیم جو ہے وہ، میں جو کہ ایف آئی اے کے معاملات کو دیکھتا بھی ہوں، تو ایف آئی اے کے اندر بڑی اچھی ٹیمیں ہیں. لاہور، کراچی، اسلام آباد، جو بھی آج تک پچھلے 1.5-2 سال میں ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، چاہے وہ پیٹرولیم کمیشن کی رپورٹ تھی، یہ شوگر والی رپورٹ تھی، کسی کو پروٹیکٹ نہیں کیا. جو چیز آئی ہے بالکل سامنے، اور یہ صرف ایک وجہ سے ممکن تھا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے پوری ٹیم کو 1 لائنر تھا کہ آپ نے نہ کسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، نہ کسی کو فیور کرنی ہے. جو حقائق ہوں گے وہ سامنے رکھیں. اور دوسری، ہمیں یہ بھی ان کو داد دینی پڑے گی کہ جو بھی کمیشن بنایا، جو بھی اس کی رپورٹ آئی، جب فائنل رپورٹ سامنے آ گئی، اس کو پبلک کر دیا. کوئی پولیٹیکل ایکسیجنسی سامنے نہیں رکھی. تو وہ انشاءاللہ جو بھی قانون کے مطابق، اور جو بھی تھریٹ، آپ کو پتہ ہے شوگر کمیشن کے دوران تو ڈی جی صاحب کو ڈائریکٹ تھریٹ کر دیا گیا تھا، ان رائٹنگ تھریٹ کر دیا تھا موبائل کے اوپر. تو یہ کوئی انشاءاللہ ساری چیزیں اس پہ رہیں گی. اور دوسرا، آپ جو مافیا کا کہہ رہے ہیں میرے بھائی، اس ملک میں اتنے مافیا ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومتیں اپنے آپ کو ایگزرٹ نہیں کرتی. جو ریگولیٹر ہے، جو ریگولیٹر کا کام ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے، کاروبار کو پروٹیکٹ کرنا حکومت کا کام ہے، لیکن پروٹیکٹ کے ساتھ ساتھ اس کاروبار کو ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور ریگولیٹر جب اپنی، دیکھیں جو چینی، جو آپ پیٹرولیم والی رپورٹ پڑھیں، میں آپ سے درخواست کروں گا، اس کے اندر آپ کو واضح طور پر ریگولیٹر ناکارہ نظر آ رہا ہے کہ ریگولیٹر رحم و کرم پہ ہے آئل مینجمنٹ کمپنیز کی، اور وہ جس طرح چاہتے ہیں دیہڑی لگا لیتے ہیں. تو یہ تو ہر پروفیشن میں ہے. چونکہ یہ بڑے بڑے مافیوں پہ نظر جاتی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے تو ویسے ہی انڈر دا ریڈار اپنا کافی کچھ کر جاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہماری جتنی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو اس کو بھی دیکھیں گے. سنارا صاحب بھی بےتاب ہیں میرے خیال سے. نہیں سر، ایک تو یہ بتا دیں جو ایکس مل پرائس ہے، یہ صرف پنجاب کے لیے یا پورے ملک کے لیے؟ دوسرے اس کے جو کمپوننٹ ہے وہ بھی بتا دیں ایکس مل پرائس کی، کیا کیا اس کی چیزیں شامل ہیں. دوسرا، کوٹیکنا کیس کی جو ریکارڈ ہے وہ مل گئے، اس کیس پہ اب کیا کریں گے؟ دوبارہ اس کو اوپن کرنے جائیں گے؟ اور کوٹیکنا کیس 3.5 سال آپ کی ضرورت ہوگی. 3.5 سال وہ نیب سے ملا ہے، نیب نے اس کو اگر چھپایا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ فراڈ شیٹ میں 5 افراد، یار اتنے سوال سر، فراڈ شیٹ میں 5 افراد کو ذمہ دار قرار دیا. ان کے خلاف سول کارروائی کریں گے، کرمنل کریں گے؟ میں باری باری دے دوں، میں بھول جاؤں گا، 1 by 1 کر دوں. پہلا آپ کا سوال بتائیں، پہلا بھول گیا. ایکس مل پرائس، دیکھیے جو وفاق نے چارٹ جاری کیا ہے وہ 3 صوبوں کا دیا ہے، کے پی، پنجاب اور سندھ کا. اور پروونشل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ اپنا نوٹیفیکیشن آپ کریں. پنجاب نے کر دی ہے، سندھ سے ہم بات کر رہے ہیں، سندھ بھی نوٹیفیکیشن کرے. اگر نہیں کریں گے تو وفاق نوٹیفیکیشن کر دے گا، کیونکہ اس پہ ہم نے لا منسٹری سے اوپینین لی ہے. ویسے 2014 کی آن پیپر لا منسٹری کی اوپینین موجود ہے کہ یہ وفاق کر سکتا ہے، لیکن سندھ اگر نہیں کرے گی تو ہم ایکس مل پرائس ڈٹرمن کر دیں گے. اس میں جو اس کے فیکٹرز ہیں، وہ میرے پاس ابھی لیٹر نہیں ہے، اس کے اندر وہ مختلف فیکٹرز ہیں جس میں آپ اس کی انپوٹ، جو ریکوری ریشو ہے گنے کی، وہ دیتے ہیں، پھر اس میں سے جو بائی پروڈکٹ نکلتا ہے وہ مائنس کرتے ہیں. لیکن میرا ذاتی اعتراض ہے کہ ابھی بھی اس میں 15 سے 20% پروفٹ دیا گیا ہے شوگر مل والے کو. لیکن یہ فرسٹ ٹائم ایکس مل مقرر کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے کہ ایک ایسا ریٹ ہو جس میں ملز والے بھی ہم سے تعاون کریں. ان کی بھی ایک پروڈکٹ ہے، بکے گی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اگلے سال، اس سے اگلے سال، ہر سال یہ ایکس مل پرائس مقرر کی جائے، اور اس کا باقاعدہ، جس میں یہ لوگ بھی آ کے بیٹھے ہیں. یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے نا کہ ہوا میں بیٹھ کرنی ہے، تو وہ ہے. دوسرا آپ کا سوال تھا کوٹیکنا والا. دیکھیے کوٹیکنا کا جو ریکارڈ ہے،
وہ تو گما ہی نہیں تھا. کمیشن نے یہ کہہ دیا وہ گما ہی نہیں تھا, وہ ہر وقت نیب کے پاس موجود تھا. اور یہ انہوں نے کچھ میرے خیال ہے ریزرو الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہ آلموسٹ کرمنل ایکٹ ہے, بیکاز جب کوٹیکنا, ایس جی ایس اور اے آر وائی گولڈ اور یہ 5-6 کیسز تھے جن کا ریکارڈ نیب کے پاس موجود تھا, لیکن جب پروسیکیوشن چل رہی تھی 2012-13 میں تو یہ باقاعدہ بیان دیا گیا ہے پروسیکیوشن کی طرف سے, نیب کی پروسیکیوشن کی طرف سے, کہ جی یہ اوریجنل ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور اب عظمت شیخ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے خود نیب کے ریکارڈ میں وہ کمرے کھول کے دیکھے ہیں کہ وہ اوریجنل ریکارڈ موجود ہے. 3 سال آپ کی حکومت نہیں, ذمہ دار جو حکومت, دیکھیں اب ہم تو جا کے تالے کھول کے توڑ کے کسی ادارے کے اندر داخل ہو کے دیکھ نہیں سکتے. کمیشن بھی ہم نے بنایا نا, اس کمیشن کو یہ ٹی او آر بھی دی گئی کہ آپ نے یہ چیز معلوم کرنی ہے, اور اس ٹی او آر کے مطابق ہی انہوں نے اس کے اندر جا کے دیکھا ہے. اب جو وفاقی کابینہ نے کل فیصلہ کیا تھا, اور شاید فواد صاحب نے پرسوں جو کنوے بھی کیا ہو, اس پہ ایک تو بڑا کیٹیگوریکل ریکمنڈیشن تھی کہ جو 1.5 ملین کی غلط پیمنٹ تھی اس کے اوپر تو انہوں نے کرمنل کارروائی کرنے کا کہا ہے. وہ معاملہ کیبنٹ کی طرف سے ایف آئی اے کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر امیڈیٹلی کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ کرے اور پھر اس میں ریکوری کی پروسیس اور کرمنل پروسیکیوشن کا پروسیس کا آغاز کرے. وہ جیسے آپ نے دیکھا ہے چینی میں کہ پہلے ایک انکوائری رجسٹر ہوگی, ایف آئی آر ہوگی اور آگے معاملہ چلے گا. دوسرا جو انہوں نے کہا ہے اور کل وفاقی کابینہ نے پاس کیا ہے کہ 2011 سے لے کے 2017 تک اس میں 2 معاملے ہیں. ایک یہ ان سوئس کیسز کے اندر سوئٹزرلینڈ میں کیس کو پرسو نہ کرنا اور اس کا بند ہو جانا جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود تھا. ریکارڈ کا ہونا, عدالت میں پیش نہ کرنا, غلط سٹیٹمنٹ دینا. اور تیسرا براڈ شیٹ کی آربیٹریشن کی پروسیڈنگز کو ڈیلیجنٹلی پرسو نہ کرنا. یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے, پرسو نہ کرنا, جس کے نتیجے میں آپ کیس ہار گئے, یا اگر آپ کیس ہارے تو اس میں جو ڈٹرمنیشن ہوئی ایوارڈ کی وہ کم بھی ہو سکتی تھی. اس چیز کو بھی دیکھنا. یہ تینوں چیزیں انہوں نے کہی ہیں. کابینہ نے کہا ہے کہ چونکہ یہ اگر نیب کو دیں گے تو سیدھا ایک کانفلکٹ ہوگا, کیونکہ اس میں تو انویسٹیگیشن ہی 2011 سے لے کے 17 تک نیب کی کرنی ہے, تو اس لیے یہ معاملہ بھی ایف آئی اے کو دے دیا گیا ہے. اور تیسرا آپ کا آخری سوال بھی تک رہا نا جی, 5 افراد ذمہ دار ہیں, یہ کرمنل کارروائی ہوگی جی. کب کریں گے جی پبلک کب کریں گے؟ پبلک ہو چکی ہے, تو پبلک ہو تو آپ کہہ رہے تھے اسٹارٹ میں آپ نے کہہ رہے 500 پیجز کے. نہیں, رپورٹ تو میرے خیال ہے کوئی 40 سمتھنگ پیجز کی, باقی تو انیکشنز ہیں اس کے ساتھ 29 پیجز. آخری سوال سر آپ اس وقت اچھا میں 2 سوال میرے پرائم منسٹر انیشیٹو کے اوپر. ایک تو انہوں نے جو ٹریک اینڈ ٹریس شوگر کے اوپر لیا تھا اس میں ایف بی آر نے انیشیٹو لیا تھا اور شوگر ملز کی جو بیلٹ سے ہم پہ کیمرے لگنے شروع ہو گئے تھے, لیکن اب وہ جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا کٹائی میں پڑ گیا, ایف بی آر کی اس پروجیکٹ کے اوپر ہوگی. دوسرا ایف آئی اے پہ جو ولفل ڈیفالٹ ہوتا ہے بینکس کا, اسپیشلی لاہور اور کراچی میں, اس میں 3 مہینے کے اندر انہوں نے ایکشن لینا ہوتا ہے, رپورٹ دینی ہوتی ہے, لیکن وہ 2 سال ہو گئے ہیں. اگر وہ رقم بینکوں کو واپس دلوا دیں جو کہ اربوں روپے ہے, اس سے جو پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے یہ ہاؤسنگ والا, اس میں بینکس کو مدد ملے گی. تو دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی تو جو آپ نے سوال کیا ٹریک اینڈ ٹریس والا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز جب وہ دیکھیں جب آپ پروکیورمنٹ کرتے ہیں اس میں ایک ٹیکنیکل ہچ بھی ہے کہ آپ کو پیپرا رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے, اور وہ پھر اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے. لیکن جتنے عرصے میں یہ پروکیورمنٹ ہو رہی تھی آپ کا کرشنگ سیزن ختم ہو گیا, تو اس وقت اگر کیمرے لگ بھی جاتے ہیں تو دے ول بی ویسٹ. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی الگ سے ایک پوری وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق لگایا جا رہا ہے, اس کی کمپلیشن کی ڈیٹ جون بتائی گئی ہے. تو اب اگر مارچ میں ہم کیمرے لگا بھی دیتے ہیں تو اس سسٹم کو تو اوور کم کر لے گا جون میں آ کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم. تو جون سے وہ ایف بی آر نے پرائم منسٹر صاحب کو انفارم کیا ہے کہ جون سے وہ انسٹال ہو جائے گا, اپنی پراپر ورکنگ شروع کر دے گا. تو اس لیے کیمرے لگانے کا جو پروسیس تھا اس کی اس وقت فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ کیمرے لگنے تھے شوگر کی پروڈکشن کے لیے, وہ ان ٹائم لگ نہیں سکے. تو اس وجہ سے اب وہ ٹریک اینڈ ٹریس ہے جس میں کیمرے انکلوسیو ہے, کیمرے اس کا صرف ایک ایلیمنٹ ہے, اس کے علاوہ اس میں بار کوڈنگ ہونی ہے ساری, وہ ایک وہ ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ چونکہ آپ نے مجھے ولفل ڈیفالٹ والا آپ نے مجھے ایک بڑا لمبا میسیج بھی بھیجا تھا, تو میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو بھیجا ہے کہ اس کے اوپر پوری ایک رپورٹ بنا کے بھیجیں کہ کتنے ولفل کے ریفرنسز آئے ہیں, کتنے ڈیلیز ہیں, کیوں اس کے اندر یہ اسٹیپولیٹڈ ٹائم فریم میں کام پورا نہیں ہوا. اس میں ایک میں آپ کو جنرل مسئلہ بتا دیتا ہوں. ایف آئی اے کو اس کی اکثر چیزیں بہت لیٹ بھی ہوتی ہیں, مسائل کا شکار بھی ہوتی ہیں. بینکنگ ریکارڈ ایکسس اتنی آسانی سے نہیں ملتا جتنا نیب کو ملتا ہے. نیب کے پاس سیکشن 19 کی پاور ہے,
FIA کے پاس اس طرح سے وہ پاورز، کیونکہ اس کو وایا اسٹیٹ بینک جانا پڑتا ہے تو وہ بڑا ایک چٹھی بازی ہوتی ہے، لیکن میں نے اس پہ جواب ان سے مانگ لیا۔ مقدمات درج ہو گئے لیکن تمام ملزمان ابھی تک آزاد ہیں، اور دوسرا جو آپ نے اسٹاپ لسٹ بنائی ہے اس میں ترین سمیت بڑے نام اس میں شامل نہیں ہیں۔ دیکھیں، دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مقدمات میں گرفتاری کا فیصلہ ہے وہ اس تفتیشی ٹیم نے کرنا ہے جو تفتیش کر رہی ہے۔ اگر انہیں یہ لگے کہ گرفتاری ضرورت ہے تو وہ گرفتاری کرتی ہے۔ ابھی میرا خیال ہے کل ہی تمام لوگوں کے نوٹسز نکالے گئے ہیں کہ وہ اپیئر ہوں، جس میں ان کے اکاؤنٹنٹس بھی ہیں، ان کے CFO CEOs وہ ہیں، ان کے بیان ہوں گے ہر چیز میں جو ان کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کی بھی یہ لگے گی کسی ضرورت، اب تو ہر خود ہی بیلیں کرا رہے ہیں، جبکہ FIA کا کسی کو اریسٹ کا بھی تو کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے اندر۔ دیکھیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں، یہ بھی تفتیشی ٹیم کا، کبھی بھی حکومت یہ نہیں بتا سکتی اور نہ ہی اس کو بتانا چاہیے کہ بھئی کس کا نام، کیونکہ ہم از خود نہیں کر سکتے۔ اسٹاپ لسٹ جو ہے FIA کے پاس ہے وہ بھی سوابدید انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی۔ اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر لکھے DG کو اور وہ لکھے انٹیریئر کو اور وہ نہ کریں تو پھر یہ بڑا سوال بنتا ہے، لیکن اگر انویسٹیگیٹنگ ٹیم سمجھتی ہے کہ ابھی اس وقت ضرورت نہیں ہے تو وہ اس میں اگر بلا ضرورت نہیں ڈال رہے تو یہ ان کی مرضی۔ تھینک یو جی۔